الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے سورہ بقرہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 رکوع الحمدللہ وہ مکمل ہو گئے تھے گزشتہ درس میں۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ 21ویں آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کو مضامین کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جو پچھلی 2 رکوعوں کا یا پچھلی 20 آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی تقسیم وہ صرف اس بنیاد پر ممکن ہے ہدایت کے اعتبار سے کہ کچھ لوگ مان لینے والے ہیں، وہ متقین ہیں، وہی کامیاب ہیں، کچھ لوگ نہ ماننے والے ہیں، وہ کافرین ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور کچھ لوگ منافقین ہیں کہ وہ بھی کافرین کے ساتھ ہی انجام کے اعتبار سے ہوں گے۔ پھر آگے کچھ ان کی مثالیں بیان فرمائی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب لوگوں کا گروہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے متقین۔ قرآن بھی انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی کامیاب ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ لہذا جس شخص نے بھی کامیاب ہونا ہے اور جس شخص نے بھی کامیابی کی تگ و دو میں اور اس جد و جہد میں شریک ہونا ہے، اس کو یہ جد و جہد کرنی ہے اور یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ پہلے گروہ میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہ واحد گروہ ہے جو کامیاب ہوگا۔ اب اس آیت میں اور ان آیات میں جو آگے آ رہی ہے، ان میں اللہ کریم نے وہ ضابطہ عطا فرمایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس پہلے گروہ میں شامل ہونے کے لیے۔ بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے اجمال اور جامعیت کے ساتھ پہلی آیت میں وہ ضابطہ بیان کر کے آگے پھر توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس ضابطے پر عمل کرنے کے لیے وہ عقلی دلائل اور وہ سمجھ لیجئے کہ حجت وہ عطا فرمائی گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تو خالق ہے اور مالک ہے، مالک کو اپنی بندگی کروانے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب بھی مالک اور ملکیت کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں ملکیت
کا فرض ہوتا ہے اور مالک کا حق ہوتا ہے کہ ملکیت اس کی بندگی کرے اور اس کا ہر حکم مانے، اور یہ بالکل عمومی سی بات ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ اس کا حق ہے اور کوئی دلیل بھی نہ ہو تو مالک کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، پھر بھی وہ دلائل دیتا ہے، اور یہاں پہ وہ دلائل موجود ہیں جو آج ہمارے مطالعہ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس، خطاب ہو رہا ہے اے لوگو، بالعموم ایھا اس کا معنی بھی اے ہوتا ہے اور یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، اور بالعموم یہ اکٹھا اس وقت آتا ہے، یا ایھا یہ اکٹھا اس وقت آتا ہے جب منادا یعنی حرف ندا ہے، یہ منادا جس پر یہ وارد ہوتا ہے اس کے ساتھ معرفہ کا الف لام آئے اگر تو پھر یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں بالعموم۔ قرآن پاک میں یہی قاعدہ ہے کہ آگے الناس جو آ رہا ہے چونکہ اس کے ساتھ الف لام ہے اس لیے یا ایھا الناس، اور اگر جو منادہ ہے وہ مفرد ہو تو زید یا بکر یعنی کسی کا بھی نام لینا ہو تو جب اس کے ساتھ یہ لام معرفہ کا نہ ہو تو پھر یا ایھا دونوں لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دونوں آئیں یا ایک آئیں مقصد حرف ندا ہے، پکارنا مراد ہے۔ اے انسانوں، الناس سے مراد عوام الناس، ہر شخص اس سے مراد ہے۔ گویا قرآن کی یہ دعوت، اللہ کی یہ دعوت، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کو نہیں ہے، یہ امت دعوت کو ہے، جس میں کافر بھی شامل ہیں، جس میں ماننے والے نہ ماننے والے ہر وہ شخص شامل ہے جس کے اوپر لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سورہ اعراف میں جا کے اللہ کریم نے ان کو انسانوں سے خارج کر دیا ہے، جو لوگ عقل رکھنے کے باوجود یعنی ایک آرگن، ایک عضو دماغ رکھنے کے باوجود، یعنی اللہ نے دل دماغ دیے ہیں لا یفقہون بہا لیکن وہ اسے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ نہیں اس سے دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان بھی ہیں سنتے نہیں، تو وہاں فرما دیا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، گویا انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں ہوتے وہ لوگ، تو وہ لوگ صرف نکل سکتے ہیں، باقی ہر شخص کو دعوت ہے جو بھی سماعتیں رکھتا ہے، جس کی صلاحیتیں، جس کے قوا کام کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اعبدوا بندگی کرو، عبادت کرو، بلکہ صحیح معنی اس کا یہ ہے جب ہم بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں تو بڑا ملفوف ہو جاتا ہے اس کا معنی اور اس کو سمجھنے میں بعض اوقات دقت ہوتی ہے، تو اس کا صحیح معنی اور ایگزیکٹ معنی بنتا ہے غلامی کرو۔ تو اعبدو کا مطلب ہے غلامی کرو، بندگی بھی غلامی ہے، اصل میں عبد غلام کو کہتے ہیں، اعبدو عبد سے ہے، اور عبد سے عبدیت بنتی، عبدیت بھی بنتی اور عبادت بھی بنتی۔ عبدیت تو پیور غلامی کہ کوئی شخص کسی کا غلام ہو، عبدیت کا معنی ہے غلام ہونا، اور عبادت کا معنی ہے اطاعت بالتذلل، کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کا حکم ماننا یہ عبادت ہے، اور اللہ کی بندگی یہ لازمی ہے، اسی پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب اللہ کے غلام بن جاؤ۔ اور غلام کس کے بنو؟ فرمایا ربکم، اپنے مالک کے غلام بن جاؤ۔ رب کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی بات کی تھی، تو وہاں پہ کافی گفتگو ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب سے مراد مالک بھی ہوتا ہے، جو کسی بھی چیز، کسی بھی ملکیت کا اختیار جس کے پاس ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے، اور رب پالنے والا بھی ہوتا، جس کو سسٹینر کہتے ہیں انگریزی میں، جو روزی روٹی کا بندوبست کرتا۔ عربی میں کہتے ہیں کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو پالنا اور یوں پالنا کہ درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھتا جائے گریجولی، اور اس وقت تک اس کی پرورش جاری رہے جب تک وہ اپنی تکمیل اور اتمام تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک اس کی نگہبانی کرنا، یہ ہوتی ہے ربوبیت۔ اور رب المال کا لفظ احادیث کے اندر آتا ہے کہ رب المال مال کا مالک، اور اسی طرح
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے سے رب الابل کا لفظ آتا ہے، جس کا ذکر ہوا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ انہوں نے کہا تھا انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اور گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ تو گویا سمپل جو مالک ہوتا ہے یہ بھی رب سے مراد ہے، جس کی ملکیت میں اختیار میں کوئی چیز ہو، اور جو پالنے والا ہو، اس کی روزی روٹی کا ذمہ دار ہو، یہ بھی معنی ہے رب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اعبدوا الرحمن، اعبدوا الرحیم، اپنا کوئی نام یہاں پہ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی ایک حقیقی رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ پھر آگے بتایا ہے وہ ہے کون، اس کا تعارف کروایا، وہ کون؟ فرمایا الذی خلقکم، تمہارا وہ مالک جو تمہارا خالق بھی ہے، اور صرف تمہارا خالق نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی سارے کے سارے اسی کی مخلوق ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اس رب کی بندگی کیوں کرنی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی خالق۔ ایک تو دلیل یہاں پہ یہ دی گئی ہے کہ خالق جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی غلامی کی جائے۔ اور عبودیت کے حوالے سے میں نے بات ایک عرض کی تھی کہ انسان فطرتاً غلام پیدا ہوا ہے، انسان فطرتاً عبد ہے۔ جب ہم ان معنوں میں بات کرتے ہیں کہ انسان فطرتاً عبد ہے، تو اس کی دلیل تو وہ عہد الست ہے کہ اللہ کریم نے انسان کی جب فطرت بنائی تو ابتدائے آفرینش میں سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہہ دیا تھا قالوا بلا، کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا اس وعدے کو یاد دلاتے ہیں کہ اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ اب ہم نے کب کیا تھا ہمیں یاد نہیں، اور اب بقائمی ہوش و حواس اگر نہ ہو تو اس کو وعدہ ہی نہیں کہتے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے بقائمی ہوش و حواس ہی کیا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہ اس لیے یاد نہیں ہے کہ اللہ نے وہ وعدہ ہماری فطرت میں رکھ دیا۔ ہر شخص فطری طور پر اپنے رب کی بندگی کرتا ہے۔ فرق وہاں پڑتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے کسی کو اپنا رب بنا لیتا ہے، اور رب مخلوقات میں سے کسی کو رب بنانا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کسی اور کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے رب بدل لیا۔ اگر آپ کسی اور کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دیں تو آپ نے اپنا رب بدل لیا۔ آپ کا خیال ہو کہ میرا باس مجھے روزی دیتا ہے، آپ کا خیال یہ ہو کہ میرا مالک مجھے روزی دیتا ہے، آپ کا خیال یہ ہو کہ کاروبار میں جو فلاں خاص نقطہ ہے وہ اس کی وجہ سے مجھے روزی ملتی ہے، اعلیٰ حاصل قیاس۔ آپ جو بھی اس طرح کی بات سوچتے چلے جائیں گے کہ جس کو روزی رساں سمجھیں گے اسی کو گویا آپ رب سمجھیں گے۔ اور یہ بات جو اللہ کریم نے لفظ اللہ استعمال نہیں فرمایا، اپنا کوئی نام نامی اللہ کریم نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اسی کو پہچانتا ہے جہاں سے اس کو روزی ملتی، وہ اس کی ماں ہو، وہ کوئی اور ہو، وہ اہل محلہ ہو جو روزی دیتا ہے، اس کی پہچان اس کو سب سے پہلے ہوتی۔ بچہ بھی ہو، بلکہ کسی جانور کا بچہ بھی ہو، تو کسی کو کوئی شعور نہ ہو تو اس بات کا شعور ہر ایک کو ہوتا ہے کہ مجھے روزی کون دیتا ہے۔ آپ کتے کو پانی پلانا شروع کر دیں، آپ بلی کو دودھ پلانا شروع کر دیں، آپ کووں کو دانہ بیچنا شروع کر دیں، آپ چڑیوں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جو دانہ کھلانے والا وہ یہ ہے۔ اس کا شعور ہر شخص کو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اعبدوا ربکم، جس سے روزی لیتے ہو، جو تمہیں روزی کھلاتا ہے۔ اور یہ جو بات بار بار آ رہی ہے کہ ایک طرف ملکیت کی بات ہے اور ایک طرف روزی کی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں حقیقت میں ایک ہیں۔ اس کی وضاحت اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر فرمائی ہے، جس کا حوالہ شاید پہلے بھی میں نے دیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول، بڑی سادہ سی مثال دے کے بات سمجھائیے مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔
دیکھتے نہیں کہ بنائے ہم نے، اولم یرو انا خلقنا من ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے اور تمہیں دے دیے، اور تمہیں ان کا مالک، فہم لہا مالکون، تمہیں ان کا مالک بنا دیا۔ اس سے مراد چوپائے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، تخلیق فرما کے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دے دی۔ اب تم خود دیکھ لو کہ جو کسی چوپائے کا، کسی حیوان کا مالک ہے، کوئی آپ نے گھر میں پیٹ پالا ہوا ہے جس کے آپ مالک ہیں، اس کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ اس کی ساری پروویژنز، اس کی جو چیزیں آپ نے اس کو دینی ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، وہ تو مالک کی ذمہ داری ہے۔ اس کے چارے کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، اس کی جگہ کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، کہاں وہ رہے گا یہ بندوبست آپ نے کرنا ہے، مالک ذمہ دار ہوتا۔ فہم لہا مالکون، روزی کا ذمہ دار تو مالک ہوتا۔ رہ گی ملکیت، تو ملکیت کا کام ہوتا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ ملکیت کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کی خدمت کرے، جیسے مالک چاہتا ہے ویسے کرنا، بس۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے مطیع اور فرما بردار بنا دیا تمہیں۔ تو حیوانات میں ہی بڑی نشانیاں، یہ نہیں دیکھتے تم اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ہم نے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، تمہاری ملکیت میں دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کسی پہ سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کسی کو ذبح کر کے کھا جاتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو سارے فائدے ہیں، یہ اس وقت تک انسان اس کو روزی دیتا ہے اور اس کو چارہ کھلاتا ہے جب تک وہ فائدہ دیتا ہے، اور جب کوئی جانور فائدہ دینا بند کر دے تو انسان روزی کب دیتا ہے؟ اس کو فوراً اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے ایسے خام خواہ خرچہ کرتا جاؤں، یہ کام تو دیتا نہیں۔ گویا مالک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے ہر چیز کا بندوبست کرے، اور ملکیت کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ صرف ایک فرض ہے کہ وہ مالک کی خدمت کرے۔ یہ وہ تعلق ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور ملکیت کا، رب اور عبد کا تعلق ختم ہو گیا، یوں سمجھ لیجیے۔ اور جب رب اور عبد کا تعلق ختم ہوا تو اس کا مطلب ہے اس نے پھر کسی اور کو رب بنا لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر عبدیت اس کی فطرت میں ہے، غلام تو اس نے کسی کا ہونا ہے۔ جو اللہ کا غلام نہیں وہ یقیناً غیر اللہ کا غلام، غلامی تو اس کی فطرت میں ہے۔ کوئی کسی نظریے کا غلام ہو سکتا ہے، کسی وقت کے فرعون کا غلام ہو سکتا ہے، پیسے کا غلام ہو سکتا ہے، اپنے پیٹ کا غلام ہو سکتا ہے، اور اپنی خواہشوں کا غلام ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا غلام ہوگا۔ وہ اللہ کا غلام جو نہیں ہوگا، اصل غلام وہ ہے، آزاد صرف وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے۔ جب اللہ کی غلامی میں دے گا تو ان ساری غلامیوں سے بچ جائے۔ یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی تھی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در کی غلامی سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے، اور یہ ایک ہی رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ ہے عبدیت کا رشتہ، کہ انسان اللہ کا حقیقی بندہ اور غلام بن جائے۔ اور اللہ توقع بھی یہ کرتا ہے، تقاضا بھی یہ کرتا ہے کہ تم میرے عبد بنو۔ اور عبد کون ہوتا ہے؟ عبد غلام ہوتا ہے۔ اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس کا اپنا وقت بھی نہیں ہوتا، اس کی اپنی جان بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا۔ اس کے سارے اوقات مقرر کرتا ہے اس کا مالک۔ اس کا مالک اس کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ ساری کی ساری اس کی جو پوری زندگی کی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے مالک کی مرضی سے طے ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے طے نہیں ہوتی۔ یوں اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ تم سب اللہ کے غلام بن جاؤ، اپنے حقیقی رب کے غلام بن جاؤ۔ جو اپنے رب کا غلام نہیں ہوتا، حقیقی رب کا غلام نہیں ہوتا، وہ رب جو تمہارا خالق بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی ہے، اور جو اس کا غلام نہیں ہوتا، غلام تو وہ ہوتا ہے، بس اس نے اور رب بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان کا غلام ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ چھوٹے چھوٹے کئی رب بنائے ہوئے ہوں جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، اور بالکل بودے رب، کمزور، ان کی بجائے ایک اکیلا زبردست قوت والا۔ تو آپ خود ہی کمپیریزن کر کے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتایا ہے
کہ تم اپنے رب کی غلامی کرو اگر تم اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس تقوی والے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ وہ لوگ جن کی پریورٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ میں نے تقوی کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تقوی دراصل احساس کا نام۔ آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، دل میں ہوتا ہے تقوی، لیکن یہ اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لفظی معنی تقوی کا بچنا یا ڈرنا ہوتا ہے نتیجے کی خوف کی وجہ سے۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی، میں صرف اس کو اعادے کے لیے خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان اگر کسی نتیجے کے خوف کی بنیاد پر کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، جیسے آگ سے انسان ڈرتا ہے، پانی میں ڈوب نہ جائے اس سے ڈرتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی خوفناک ہو، شکل اس کی خوفناک ہو نہ ہو، نتیجہ اس کا برا ہو تو انسان اس سے ڈرتا ہے، تو یہی تقویٰ ہے اصل میں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ سے بچنا اور اس نتیجے کے خوف کی بنیاد پر بچنا کہ یہ گناہ مجھے جہنم میں لے جائے گا، اس نتیجے کو، خوف کو دل میں رکھتے ہوئے، تو گویا گناہ دو قسم کا ہے، وہ دوہرا احساس وہ اسی ایک میں آ جاتا ہے کہ گناہ دو قسم کا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا بھی گناہ ہے اور اللہ کے فرما برداری کے کام چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کی رضامندی کے ہیں تو بھی گناہ ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کے اور ناراضگی کے کام ہیں وہ کرے گا تو بھی گناہ ہوگا۔ تو گویا یہ دونوں باتیں پھر بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ شدید احساس گناہ سے بچنے کا اور شدید احساس نیکی حاصل کرنے کا، یہ اگر دل میں ہوگا تو وہ متقی ہوگا، اور ایسا متقی ہوگا تو اس کے طرز عمل سے پوری زندگی سے بات اس کی نظر آئے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس کا ایمان، اس کا کردار وہ بنا بنایا نظر آئے گا، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ کیوں؟ دل میں چھپی بات چھپی رہ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، اور سورہ ابراہیم میں غالباً اللہ کریم نے اس سسٹم کی وضاحت کی ہے کہ دل میں عقیدہ اچھا ہوگا، ایمان اچھا ہوگا، اور دل کی بات جو بیٹھ گئی ہے وہ اگر اچھی ہے تو اس کا کردار بھی اچھا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اس پاکیزہ بات کی مثال جو دل میں ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو، اور اس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا۔ انسان کو اس عقیدے کا ہر وقت فائدہ ہوتا ہے، اور اگر دل میں عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، دل کا احساس ہی ٹھیک نہ ہو، تو پھر اس کی مثال دی ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی درخت تھا بالکل اوپر، زمین کے بالکل اوپر، گہری جڑ نہیں تھی، زمین کے اوپر ہی اس کی جڑ تھی، اور ایک ذرا سی ہوا آئی اور وہ اکھڑ گیا، ما لها من قرار، وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، اس نے پھل کیا دینا ہے اور باقی سارا سسٹم اس کا کیا چلنا ہے۔ تو یہ برے عقیدے کی اور اچھے عقیدے کی، اگر دل کا احساس تقوی کا احساس ہے کہ میں نے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس احساس کے ساتھ انسان پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارتا ہے، تو یہ ہے کامیابی کا واحد راستہ۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین اسلام میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے کامیاب لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا تو وہ نہیں شامل ہو سکتا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی گزشتہ درس میں بھی، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یبلغ عبد درجۃ المتقین، آدمی متقیوں کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتی یدع ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس، جب تک کہ وہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں، یعنی جس میں کوئی حرج نہیں ان کو بھی چھوڑ دے، حذرا مما بہ باس، اس ڈر سے چھوڑتا ہے وہ ان چیزوں کو جن میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز چیزیں ہیں لیکن ان کو چھوڑتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ناجائز چیزوں میں نہ پڑ جائے، ناجائز چیزوں کے خوف سے
جائز چیزیں بھی چھوڑ دینا. یہ جو گرے ایریاز ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گرے ایریا ہے اس کو چھوڑ دینا حالانکہ وہ جائز ہو, فرمایا یہ چھوڑ دینا پھر جا کے متقیوں کے درجے کو پہنچے گا, وگرنہ لا یبلغ عبد درجۃ المتقین, یہ کبھی متقیوں کے درجے کو پہنچے. رخصتیں لینے والا, دین کی رخصتوں کو استعمال کرنے والا اور غلامی میں عروج کو نہ پہنچنے والا. اور سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ آپ دراصل تشریف لائے غلامی کا طریقہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی غلامی کیسے کرنی. اب کوئی شخص اللہ کی غلامی کا طریقہ خود بنا لے, وہ کہے کہ میں خاص قسم کا بھیس بنا کے خاص قسم کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں, یہ اللہ کی غلامی ہے. یہ غلامی نہیں ہوگی. غلامی وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. 3 لوگوں کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی, جس نے کہا تھا کہ میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا, دوسرے نے کہا کہ ساری زندگی کبھی رات کو سویا نہیں کروں گا, پوری رات عبادت کیا کروں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور ساری زندگی شادی نہیں کرنی. اور سمجھا یہ کہ یہ تینوں باتیں اللہ کی غلامی کی اور بندگی کی اور تقوی کی باتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی بات. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں, دین بتانے کے لیے آیا ہوں, اور میں نے شادی بھی کی ہے, میں رات کو سوتا بھی ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا. گویا بندگی کا ماڈل کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ ہے ماڈل, رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بھی شامل کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور دیر تک عبادت فرماتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں, آپ کے تو گناہ ہیں ہی نہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے, تو آپ کیوں محنت کرتے ہیں اتنی کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا, مشہور حدیث ہے, افلا اکون عبدا شکورا. ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بات اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ عائشہ کیا میں لوگوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ اگر میں شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں گا تو لوگوں کو کون دکھائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندگی کا ماڈل لوگوں کو دیا ہے. اسی لیے اللہ کریم نے جب بہترین مقام عطا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو تاریخ انسانی میں کسی کو عطا نہیں ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا سیر کروایا, اوپر لے گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے, اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے دکھایا وہ سب سیر کر کے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا. جب اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہاں پہ جو خصوصیت بتائی ہے وہ عبد ہونا بتائی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, اپنے عبد کو. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص عبدیت کی انتہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کی انتہا کر دیتے ہیں. یہاں پہ پک اینڈ چوز, چوائسز کی بات, رخصتیں لینے کی بات, اس میں بھی رخصت ہے میں یہ کر لوں, اس میں بھی رخصت ہے میں یہ کر لوں, وہ اچھا غلام نہیں ہوتا. اچھا غلام وہ ہوتا ہے جو رخصتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا, وہ مالک کی خوشنودی کے پیچھے بھاگتا ہے. کہ اگرچہ رخصت ہوتی ہے پھر بھی وہ یہی کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے, آپ نے جو اب نوکر ملازم رکھے ہوئے ہیں, آپ کس نوکر ملازم سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ وہ جو ڈکلیئرڈ اور ڈسکرائبڈ ڈیوٹیز سے زیادہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, کہ یہ اس کو میں کہتا بھی ہوں بس اتنا کر لو تو کافی ہے, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کرتا. تو کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں جس نے واحد مطالبہ یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد تخلیق یہ ہے کہ تم سارے کے سارے میری غلامی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی میں جو امتحان ہے وہ اصل میں یہی امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ ملک میں کہ یہ پیدا اس لیے کیا ہے کہ جس موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے, اس بات کا امتحان کیا جائے.
تو یہ امتحان اصل میں یہی ہے کہ کون اللہ کی غلامی کرتا ہے اور کون غیر اللہ کی غلامی کرتا ہے. پوری زندگی یہی کشمکش ہے. اور واحد طریقہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینا چاہتا ہے، یعنی کوئی شخص اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے. اور اللہ کی غلامی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کیا جائے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی اور شارٹ کٹ نہیں. اور وہ اللہ غیرتوں اور اناؤں والا اللہ، وہ کرنے پہ آئے تو زمین میں غرق کر دے، لیکن اس کا قانون ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو اصل غلامی اللہ کی ہے. اور جو کوئی شخص اللہ کا غلام نہیں بنتا وہ پھر در در کی غلامیاں کرتا ہے، پھر وہ در در پہ روزی رساں سمجھتا ہے، در در پہ اپنے مالک سمجھتا ہے، اور پھر ساری زندگی وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. اور وہی بات کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ہے وہ واحد طریقہ جس پر چل کے انسان کامیابی کی منزل حاصل کر سکتا ہے. آگے ایک تو دلیل یہاں پہ آ گئی، ایک تو وہ رب ہے، روزی رساں وہ ہے، اور روزی کے بارے میں اس نے صاف کہہ دیا واللہ خیر الرازقین، کہ اصل رازق تو وہی ہے. اور جہاں پہ یہ فرمایا ہے نا سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کب مانگتے ہیں، ہم تو رزق تجھے دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ طاقتیں ساری اس کی، منصوبہ بندی ساری اس کی، اور بڑی مضبوط منصوبہ بندی ہے. اور وہی رزاق ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. اس کے رب ہونے میں تو کوئی شک نہیں، شک ہے تو تمہارے عبد ہونے میں شک ہے. اور اپنی عبدیت کنفرم کرو. اللہ کی طرف سے تو ملکیت، اللہ کی طرف سے ربوبیت اور اللہ کی طرف سے مالک ہونا اور خالق ہونا وہ تو ثابت شدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے. کمی ہے تو تمہاری عبدیت کی کمی. آگے اور دلائل ہے. کون رب، کس رب کی بندگی. اب دیکھیں کہ مختلف رب یا وہ ایک رب، کس کی بندگی کرتے ہیں، میرے والا رب یا تمہارے والا رب. کس نے جو جس کو رب بنایا، ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی بڑا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے. اس کے لیے وہ ریاستیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے. ہندوؤں نے اور رب بنایا ہوا ہے، سکھوں کے اپنے مسائل ہیں، ہر ایک نے اپنا رب بنایا ہوا ہے. رب کے ہی مسائل اور ہیں. اور مختلف معاشروں میں رب کوئی کسی کو سمجھتا ہے، کوئی کسی کو سمجھتا ہے. تو یہ کہہ کے بات چھوڑ دی جاتی تو بات پھر کنفیوژن میں رہتی. تو اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے کون سا والا رب. سب سے پہلی خصوصیت کہ وہ رب جو خالق ہے. تم ثابت کرو کہ کوئی اور خالق ہے تو پھر اس کی بندگی کر لو، جب کوئی اور خالق نہیں ہے تو پھر اسی کی کرو. آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا ہے بچھونا. 4 باتیں یہاں پہ ارشاد فرمائی ہیں. اور دوسری بات فرمائی والسماء بناء، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی بھی نازل فرمایا ہے. فاخرج به، اور نکالا ہے اس میں سے من الثمرات، پھلوں میں سے رزقا لکم، تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اللہ کا کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تمہیں سب پتہ. یہ جو باتیں 4 ارشاد فرمائی ہیں، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اور ہر قسم کا رزق تمہیں عطا فرمایا. یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ تاریخ انسانی میں جس کسی نے ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے نا، یا لوگوں نے جتنے بھی مخلوقات میں سے رب بنائے ہیں، کسی نے بھی پوری تاریخ میں آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ چیزیں میں نے بنائی. ہر دعویٰ موجود ہے، لیکن کوئی ایسا دعوے دار تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا وہ کہے کہ آسمان میں نے بنایا، وہ کہے زمین میں نے بنائی. یہ دعویٰ کرتا ہی نہیں. باقی اس کے پاس جو اختیار ہوتا ہے، جو تھوڑا بہت اختیار ہوتا ہے، جیسے نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے. حالانکہ اس کی بالکل غلط انٹرپریٹیشن تھی اور اس کی تک بندی
وہ اصل سوال کے مطابق تھی نہیں کہ اس نے دو بندوں کو پکڑا، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یہ تو مطلب تھا ہی نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے وہ سوال ہی چھوڑ، سوال بدل لی. فرمایا یہ بتاؤ کہ میرا رب تو سورج نکالتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، ابھی پتہ چل جائے گا. تو بس اتنی سی بات ہوئی تو اس کو اپنی بادشاہت کا اور راج دہانی کا طول عرض اسی وقت معلوم ہو گیا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اسی وقت 14 طبق روشن ہو گئے. فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا کہ میں اب کیا کروں. لیکن یہ وہ 4 سوال ایسے ہیں کہ جس میں کوئی تک بندی بھی تاریخ کے اندر منقول نہیں ہے، کہ کبھی کسی نے تک بندی کرتے ہوئے بھی نہیں کہا کہ یہ آسمان میں نے بنایا ہے یا یہ زمین میں نے بچھائی ہے یا جو پانی برساتا ہوں میں یہ. بلکہ قرآن نے 4 سے زیادہ مقامات پر مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھو سورج چاند کس نے پیدا کیے، زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، یہ سارا کچھ کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی کرتا ہے. یعنی یہ وہ دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیے ہیں جو کسی اور کے ساتھ منسلک ہو ہی نہیں سکتے. تو کسی اور کی غلامی کیسے ہو سکتی ہے؟ غلامی تو صرف اللہ کی ہے. اور جو شخص اللہ کی غلامی نہیں کرتا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ پھر غیر اللہ کی غلامی کرتا ہے، چاہے وہ اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہو، ہے وہ غلام، آزاد نہیں ہے. آزاد صرف وہ ہے جو اللہ کا غلام، باقی ہر شخص غلام ہے. اور جو شخص کہتا ہے نا میں تو آزاد ہوں، اور یہ جو آزادی کا تصور بالکل جدید دنیا نے ہمیں دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جیسے چاہتے ہو ویسے زندگی گزارو اور اپنے سارے جو گویا اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق ایفرٹ کرنا آپ کا بنیادی حق ہے. اور یہ جو بیسک ہیومن رائٹ کی جو اصطلاح آئی ہے، اس نے آ کے جو انسان کو خواہش کا بندہ بنایا ہے اور خواہش کا غلام بنایا ہے. وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے چلتا ہوں، اپنی مرضی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور یہ اصل میں اپنی خواہش نفس کا غلام. لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ حریت اور آزادی پوری دنیا میں صرف اس بات میں یہ راز مضمر ہے کہ کوئی شخص اللہ کا غلام ہے کہ نہیں. اللہ کی غلامی ہوگی تو پھر انسان آزاد ہوگا. اور یہی مقصد تھا نبیوں کے آنے کا، جو کسی صحابی نے بیان کیا کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. نبی اس لیے آتے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں. یہ غلام غلاموں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور غلاموں کو غلاموں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی میں دینا، الہ عبادت اللہ وحدہ، یہ ہے اصل میں مقصد. یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عبادت کا یہ تصور، یا یوں کہہ لیجئے عبدیت کا یہ تصور، اللہ کے عبد ہونے کا یہ تصور، یہ 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، 12 مہینے اور پوری زندگی، اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. ایک لمحہ زندگی بھی ایسی نہیں کہ انسان اس میں سے نکل کے باہر آ جائے اور عبد نہ ہو اللہ کا. رہ گیا اس کا وہ حصہ عبدیت کا جو عبادت کہلاتا ہے شریعت اسلامیہ کی زبان میں، جس کو شریعت نے عبادات کہا ہے. وہ عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ارکان ہیں، اور اس کے علاوہ خدمت خلق ہے، حقوق العباد ہیں، یہ سارا کچھ عبادت ہے، لیکن یہ عبدیت کا حصہ ہے، اللہ کی عبدیت کا حصہ ہے. کوئی شخص اگر اس عبادت کو پورا کرتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، سال بعد روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ اس کا جو جتنا وقت ہے وہ غیر اللہ کی غلامی میں گزرتا ہے، تو وہ اللہ کا غلام نہیں. اس غلامی کو نہ بھولو کہ جس کے تم غلام ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کا وہی واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں. 4 دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیے ہیں، اور چاروں کے 4 دلائل. آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کی تفصیلات ہیں. بچھونا کیوں کہا جا رہا ہے، آسمان کو چھت کیوں کہا جا رہا ہے. آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ آسمان تو بالکل یوں کہہ لیجیے ابر ہے. اصل میں یہ ابر کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ غبار ہے یا وہ نظر کی حد ہے.
3 کلومیٹر تک کہتے ہیں کہ انسانی نگاہ دیکھ سکتی ہے، واللہ عالم کتنے کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے تو میڈیکل سائنٹسٹ ہی بتائیں گے۔ جتنی بھی انسان کی حد ہے نا آنکھوں کی، درمیان میں کوئی چیز نہیں، ایک حد تو آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو نیل گوں آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ اصل میں ہماری نگاہ کی حد ہے، یہ آسمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آسمان ہے نا، پہلا آسمان، زمین سے لے کر پہلے آسمان کا تک کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی۔ سائنسدان عام طور پہ اس طرح کے جب انکشافات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سال ہے یہ نوری سال ہے، اور نوری سال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک سال میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے وہ نوری سال ہوتا ہے، اور روشنی کس سپیڈ سے سفر طے کرتی ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کرتی ہے۔ تو جو روشنی 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں کرتی ہے وہ 1 سال میں کتنا کرے گی؟ اور پھر 500 سال، اللہ اکبر، زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ۔ تو ظاہر ہے وہاں تک تو ہماری نگاہ جا ہی نہیں سکتی، وہاں تک کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے نا وہ بھی 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ۔ علی ھذا القیاس 7 آسمان، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ، اور ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا فاصلہ۔ یہ وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ اللہ کی کبریائی کا احساس ہو۔ فرمایا 7ویں آسمان سے 500 سال اوپر جائیں تو ان فرشتوں کے پاؤں شروع ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اب وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بکرے کی شکل کے ہیں، اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ 4 ہیں اور قیامت کے دن 8 ہوں گے، یومئذ 8، قیامت کے دن 8 ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، کہ وہ فرشتے قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے۔ اب 4 ہیں جن نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا۔ اب اللہ کا عرش اٹھایا ہوا یہ بھی متشابہات میں سے ہے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ سکتی کیا ہے، لیکن یہ صرف اللہ کی کبریائی کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ آسمان بنایا اس نے تو کیا بنایا ہے، یہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، یہ نیلگوں قسم کا ابر جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہیوج، اتنا نہ سمجھ میں آنے والا اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ بکرے کی شکل کے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ ان کا صرف اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ اس کے ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور پھر وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش کیسے ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کی کبریائی کا احساس دلانا مقصود ہے۔ پھر بھی وہ اللہ وہاں سے پوری زمین کو، پوری مخلوقات کو، پوری کائنات کو وہ یوں دیکھتا ہے اور ایک ایک کی حرکت نوٹ کرتا ہے، جیسے کوئی سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر پر چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ آسمان کو چھت بنایا، یہ کوئی بہت اجمالی جملہ اور کوئی سپرفیشل بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا سسٹم اللہ کریم نے، اور سائنسدان سمجھنے سے قاصر ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 7 زمینیں بنائی۔ آج تک سائنسدانوں کو نہیں پتا کہ 7 زمینوں سے کیا مراد، مفسرین کو بھی نہیں پتا کہ 7 زمینوں سے کیا مراد۔ 7 آسمان تو چلے اوپر تلے ہوں گے، یہ جو سسٹم بنایا اوپر کی بات جو پہنچتا ہی نہیں، کبھی ہم پہلے آسمان کو پہنچے ہوں تو ہم اگلے آسمانوں کی بات کریں، کوئی شخص پہلے آسمان کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اوپر کون پہنچے گا۔ زمین ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ ایک گلوب ہے، اس گلوب کو تو ہم نے ڈسکور کر لیا ہے، یہ ایک زمین ہے، اور 7 زمینوں کا کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں کائنات کے اندر موجود ہیں، انہی میں کہیں اور زمین بھی موجود ہو۔ سائنسدان ابھی تک یہ کوشش کر کر کے کھپ گئے کہ کسی اور جگہ پہ جا کے چاند پہ، مریخ پہ، اور چاند پہ دعویٰ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم گئے تھے، اللہ اکبر۔ اور وہ پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ روس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ امریکہ کا دعویٰ ہی غلط ہے، وہ چاند پہ گئے کوئی نہیں، یہ ساری تصویریں جعلی ہیں، کسی اسٹوڈیو میں بنائی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو سکتا ہے
تو یہ کیا ڈسکور کر سکتے ہیں اور کیا ایکسپلور کر سکتے ہیں کائنات؟ جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کہ ہم چاند پہ چلے گئے، انہوں نے کئی وجوہات اس میں بتائی ہیں کہ یہ کیوں یہ تصویریں جعلی معلوم ہوتی ہیں۔ میں وہ پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو تصویر نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے آسمان نظر آ رہا ہے لیکن کوئی ستارہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ تصویر اصلی ہو تو آسمان جو پیچھے نظر آ رہا ہے تو کوئی ستارہ بھی تو نظر آئے نا، چاند پہ کھڑے ہو کے ستارے ختم ہو گئے۔ دوسرا اعتراض یہ بھی انہوں نے کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ جھنڈا لہرا رہا ہے، جو جھنڈا انہوں نے گاڑا ہے وہ لہرا رہا ہے، تو چاند پہ تو ہوا ہے ہی نہیں، تو جھنڈا لہرا کیسے رہا؟ اللہ حضرت اس طرح کے انہوں نے سوالات اٹھائے تھے۔ واللہ عالم کو گیا کہ نہیں گیا۔ مریخ پہ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے اور مریخ پہ زندگی کے آثار ملے ہیں، فلاں ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کلاں سائنس ایکسپلور کر لے کہ 7 زمینیں موجود ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں تو اس کا مطلب ہے 7 زمینیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ اوپر نیچے ہیں، کہاں تک ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی 7 زمینوں کا ذکر ہے، اور جہاں فرمایا کہ وہ جو فخر کے ساتھ غرور کے ساتھ جو ہے وہ چلا کوئی شخص تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ 7 زمینوں تک دھستا چلا جاتا۔ اسی طرح کسی کا کوئی مال ہتھیا لینا اور زمین ہتھیا لینے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اب یہ 7 زمینیں کون سی ہیں، کن کا طوق پہنایا جائے گا، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو گویا یہ سادہ فکرہ نہیں ہے کہ آسمان کو چھت بنایا ہے اور زمین کو بچھونا بنایا۔ اس کے اندر بہت پیچیدہ اور بہت وسیع نہ سمجھ میں آنے والا ایک نظام ہے جو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا ہے، اور پھر یہ وہ دعویٰ ہے اور یہ وہ دلائل ہے جو انسانی عقل کو اپیل کرتے ہیں کہ جو اتنا بڑا سسٹم بنانے والا اور اس پوری کائنات کا خالق ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کا یہ حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو غلامی ہے، غلامی کا مطلب دل، جسم، پوری زندگی ایک کل کے طور پر وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ جب انسان یوں جھک جاتا ہے تو بندگی کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے، پھر انسان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ جو عبدیت میں آ جاتا ہے اللہ کی غلامی میں، پھر صرف نماز روزہ عبادت نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے ضروریات زندگی پورا کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی عبادت ہوتی ہیں، وہ بھی ثواب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں۔ ہم نے تو نوٹوں پہ لکھا ہوا دیکھا نا، رزق حلال ہے عبادت، صرف رزق حلال نہیں عبادت بنتا، پھر انسان سو رہا ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پوری زندگی اس کی اللہ کی غلامی میں گزر رہی ہے۔ وہ پھر سوتا ہے تو اپنے طریقے سے نہیں سوتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ سوتا ہے، اور سوتے وقت وہ دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، دائیں طرف کروٹ لے کے سوتا ہے، اور دائیں گال کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کے سوتا ہے۔ جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے کے مطابق مسنون دعائیں بھی پڑھی، سورہ ملک پڑھی، سو گیا۔ سونا عبادت ہے۔ اللہ، کھانا عبادت ہے۔ انسان اپنی ضرورت، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنا تعلق زوجیت پورا کرتا ہے اپنی اہلیہ سے، اپنے اہل خانہ سے، تو فرمایا یہ بھی ثواب ہوتا ہے۔ حیران ہو گئے صحابہ کرام یہ بات سن کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنے دل کی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کو ثواب ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کو اس لیے ثواب ہوتا ہے کہ اگر وہ یہی خواہش حرام کاری کر کے پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا گناہ؟ تو فرمایا پھر حلال کاری کرنے سے ثواب کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے، پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 172 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ جو مرضی کھاؤ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے، موجیں کرو، شرط یہ ہے کہ شکر کرتے جاؤ اس کا، اور شکر کرتے جاؤ گے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر کرتے جاؤ۔ کھانا پینا سونا جاگنا مومن کا سب عبادت ہے اگر اس کی زندگی اللہ کی عبدیت میں ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے نماز بھی عبادت شمار نہ ہو اگر وہ اللہ کی غلامی میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے روزہ بھی شمار نہ ہو اگر وہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی غلامی کی بجائے کسی اور کی غلامی قبول کی ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا فویل للمصلین، نمازی بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کو پتہ ہی نہیں نمازیں ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ مقصد کیا ہے
یہ تو اصل میں اللہ کی غلامی کی ایک علامت کے طور پر سمبولک ہے۔ اللہ حض القیاس روزے کے بارے میں فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ہیں کہ سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے سوائے رت جگہ کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی غلامی میں نہیں ہے، چاہے وہ عبادات سر انجام دے رہا ہے، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ کی غلامی میں ہے اس کو ان عبادات کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے، اس کو اپنی ذاتی مصروفیات کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ میٹر چل پڑتا ہے، اور یہ میٹر ایسا چلتا ہے اللہ اکبر کہ انسان کسی وقت بیمار ہو گیا، کوئی عذر لاحق ہو گیا، سفر پہ چلا گیا، اس کی سرگرمیاں رک گئی اللہ کی غلامی میں، لیکن میٹر چلتا رہتا، وہ میٹر رکتا نہیں ہے۔ جب غلامی میں ہے، اللہ کا غلام ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو بیمار کرنے والی وہ ذات ہے، شفا دینے والی وہ ذات ہے، اور اللہ کو علم ہے کہ یہ تندرست ہوتا تو اس کا طرز عمل کیا تھا۔ اگر ہم تندرستی کی حالت میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے جو ساری زندگی کے معمولات ہیں ان کو اس طرح سے ترتیب دیا ہوا ہے کہ خواہش نفس کی غلامی تو 24 گھنٹے جاری ہے، اللہ کی غلامی کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، تو ظاہر ہے پھر بیمار ہو کے اگر تعطل آیا ہے تو نفس کی غلامی میں آیا ہے نا، اللہ کی غلامی میں تو تعطل آیا ہی نہیں، تو پھر اس بیماری میں بھی کیا فائدہ، اس بیماری کا بھی کیا فائدہ ہوگا۔ تو مومن کو جو بیماری آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، ایک کانٹا ذرا سی تکلیف بھی خالی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں سسٹم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے۔ فرمایا کہ یہ 4 نشانیاں، رزق وہ دیتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، ساری تمہاری ضروریات زندگی جس چیز سے وابستہ ہیں، بارش نہ ہو اللہ تعالیٰ بارش روک لے، کیا کرو؟ اللہ اکبر، نہ زمین کھیتی اگائے گی اور نہ تمہیں رزق ملے گا، سارا کچھ سٹاپ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اگر بارش برسانا بند کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کچھ دے رہا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پوری زندگی اس کی بندگی میں دے دی جائے۔ لیکن یہ چیزیں گنوا کے گویا ہمیں وہ باتیں بتا دیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو سوائے اللہ کے اور کوئی کر سکتا ہی نہیں مخلوقات میں۔ تو جب ایسا ہے تو مخلوقات جن کی اللہ کی کبریائی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک خالق، ایک مخلوق، ایک عبد، ایک معبود، ان کا آپس میں کیا تعلق؟ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتا اور کچھ بھی نہیں، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جب جانتے ہو سب کچھ کہ تاریخ میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے زمین بنائی ہے، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان میں نے بنائے ہیں، کسی نے نہیں کہا بارش میں برساتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مدبر کائنات اللہ ہے۔ جب یہ سب کچھ تم جانتے ہو تو پھر اللہ کا شریک تو نہ بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد جمع ہے ند کی، اور ند ان کا مطلب ہوتا ہے شریک بنانا، اور شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو کسی کام میں، کسی چیز میں حصے دار بنا لینا۔ یعنی یہ نہیں کہنا، ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ نہیں دیتا مجھے کوئی اور دیتا ہے، یہ تو ہے ہی سیدھا سیدھا کفر، اور کسی اور کو وہ بات جو اللہ کی شان ہے وہ اللہ کی ذات میں تسلیم نہ کرنا بھی شرک ہے، اور وہ اللہ کی مخلوقات میں تسلیم کرنا بھی شرک ہے۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے نا کہ اللہ والی قدرت، اللہ والی طاقت، وہ صفات جو اللہ کی ہیں وہ مخلوقات میں سمجھنا یہ شرک ہے، اور یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کی قدرت یا اللہ کی کوئی صفت اس میں کمی ہے، اس میں نفی سمجھنا اللہ کی ذات میں، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں نفی، مخلوقات میں اثبات، ان صفات کے بارے میں جو صرف اللہ کے لائق شان، یہی شرک ہے۔ اور رہ گئی یہ بات ان صفات کی جو صفات مشترکہ معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، ہمیں بھی وہ نرمی کرنے اور رحمت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ،
جیسے اللہ کے اخلاق ہیں ویسے اخلاق تم بھی اپناؤ. اللہ عطا کرتا ہے تم بھی لوگوں کو دیا کرو. اللہ لوگوں پر رحم کرتا ہے تم بھی رحم کیا کرو. اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے تم بھی معاف کیا کرو. اور انسان بھی کرتے ہیں. ایک اللہ کا غصہ ہے ایک انسانوں کا غصہ ہے. ایک اللہ کا پیار ہے ایک انسانوں کا پیار ہے. اللہ حاضر قیاس بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ایسی صفات ہیں اللہ کی جو ہم اللہ میں بھی مانتے ہیں اور کسی نہ کسی لیول پہ اور کسی نہ کسی درجے پہ انسانوں میں بھی مانتے ہیں. معافی ہے مثال کے طور پر, اور بھی بہت ساری چیزیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں؟ اللہ کی صفات اور بندے کی صفات میں کیا فرق ہے؟ اس پر مفسرین نے اور خاص طور پر متکلمین نے بہت بحث کی ہے, عقلی حوالے سے بھی اور نقلی حوالے سے بھی, آثار کے حوالے بہت بحث, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور بندے کی صفات ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس کا عمومی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور ہے بندے کی صفات اور ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. اور یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں یا ذہن میں سمجھتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ترجمہ اس کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ سارے 6 فٹ کے بیٹھے ہوں اور ایک شخص جو ہے 6 فٹ 2 انچ کا ہو تو سب سے بڑا تو وہ بھی ہے. اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے, حالانکہ وہ باقی 6 فٹ کے ہیں, وہ 6 فٹ 2 انچ ہے, صرف 2 انچ کا فرق ہے, یہ 1 انچ کا فرق ہے, تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا. اسی طرح مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کسی کو سارے گریڈ 17 کے لوگ بیٹھے ہوئے گریڈ 18 کا بیٹھا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے گریڈ کا اپنے درجے میں. اللہ حاضر قیاس سب سے بڑا تو اس ریلیشن شپ میں ریلیٹیولی وہ تو کوئی بھی تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ بڑا ہو سکتا ہے نا, سب سے بڑا تو اسی کو کہیں. اللہ کریم کی جو بڑائی ہے یہ مخلوقات کی بڑائی کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی. مخلوقات کی بڑائی اور ہے, اللہ کی بڑائی اور ہے, اس کی بڑائی کی نوعیت ہی اور ہے. ابھی میں نے آسمانوں کی بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے مثال دی کہ اللہ کے عرش کی مثال بڑائی کے اعتبار سے پوری کائنات یہ خربوں کہکشائیں شامل کر لیں اور جو جہاں تک سائنسدان ابھی تک نہیں پہنچے وہ ساری کائنات, 7 زمین 7 آسمان سب شامل کر کے یہ پوری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو, میلوں لمبا چوڑا, جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو, اس کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو, ایک حلقہ پڑا ہوا ہو, ایک چھلا پڑا ہوا ہو, تو جو اس چھلے کو نسبت ہے اس پورے صحرا کے ساتھ, فرمایا یہی اس پوری کائنات کو نسبت ہے اللہ کے عرش کے ساتھ. تو پھر کیا رہ گئی بات؟ تو ترجمے میں کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے. ویسے تو ترجمہ ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن اللہ سب سے بڑا ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتے. اس میں ایک لفظ کا اضافہ کریں وہ ہے بہت. اللہ سب سے بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو اہل علم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ کی صفات اور انسانوں کی صفات یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے, یعنی یہ صرف اختلاف درجے کا نہیں کہ اللہ کی مثال کے طور پر اللہ کا غصہ 100% ہے, انسانوں کا غصہ 0.00001% ہے. یہ درجے کا اختلاف ہوا نا. تو یہ اختلاف درجے کا نہیں, یہ اختلاف نوعیت کا اختلاف ہے. یعنی انسان کا غصہ, اللہ کا غصہ یہ نوعیت میں ہی مختلف ہے. انسان کا پیار, اللہ کا پیار نوعیت میں ہی مختلف ہے. اللہ حاضر قیاس ہر چیز جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ مخلوقات میں ہو سکتی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہے, وہ اتنا کرتا ہے. مائیں 70 کیا 70,000 بھی جڑ جائے, 70 لاکھ بھی جڑ جائیں, 70 کروڑ 70 ارب 70 خرب ماؤں کا پیار جڑ جائے, اللہ کے پیار جیسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. جب نہیں دی جا سکتی, اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ ایک اکیلا مالک اور خالق ہے. افمن یخلق لا یخلق, باقی ساری مخلوقات ہیں. الذی خلقکم, اس نے تمہیں بھی پیدا کیا. والذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا. اسی کی بندگی کرو اور اس میں کوئی شریک نہ ٹھہراؤ.
یعنی تم کہو کہ میں بندگی تو اسی کی کرتا ہوں، درمیان میں کوئی اور چیز شامل کر دینا۔ شریک، اب یہ شریک کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، آپ تو جو فرمائیں گے ہم مان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی بندگی تو اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا شرک نہیں ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا کفر ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کسی کو شامل کرنا۔ تو میں نے کیا تعریف بتائی تھی عبادت کی؟ اطاعت بالتذلل، اس کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا اطاعت بالتذلل، کہ عاجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا، انتہائی عاجزی کے جذبات رکھتے ہوئے کسی کی اطاعت کرنا، کسی کا حکم ماننا، یہ بندگی ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانتا ہے، اسی عاجزی کے ساتھ، اسی انکساری کے جذبے کے ساتھ کسی اور کا حکم مانتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، یہی تو شرک ہے۔ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، باپ کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت ہے، ماں کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، لیکن یہ ساری کی ساری اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کے ذیل میں۔ جہاں کہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ یہ انسانوں کے آپس کا بنایا ہوا سسٹم ٹکرا جائے اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں پہ مخلوق میں سے کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں، چاہے وہ سکا باپ ہو۔ سب سے بڑا حق اس دنیا میں حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق ماں کا ہے، اور اطاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق باپ کا ہے۔ لیکن باپ کی بات بھی نہیں ماننی جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور جب کسی نے کسی کا وہی جذبہ اطاعت بالتذلل والا کسی اور کے لیے قبول کر لیا، کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہی تو شرک، ان یعبدوہ ولا یشرک، اس کو انشور کر لیں کہ شرک نہیں ہو رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر پھر کیا حق ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جو بندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہراتے، فرمایا ان کا اللہ پر یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے، یہ حق بن جاتا ہے بندے کا اللہ پر۔ تو اس کا مطلب نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص شرک سے بچا ہوا ہے اور اللہ کے غلاموں میں ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، ہزار کوتاہیاں بھی ہوں، ہزار غلطیاں بھی ہوں، وہ انشاءاللہ جنتی ہے، جتنی مرضی غلطیاں کرے۔ اس لیے باغی نہ ہو، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی غلامی کا باغی نہ ہو، کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ شریک کرنا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں چند حدیثیں آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس سے بڑا گناہ اور ہو نہیں سکتا کہ پیدا کرنے والا تیرا وہ اور تو اس کے ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں کسی اور کو شریک بنائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو ساتھ حصے دار بنا لے۔ فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن نے کہہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کا حق مارنا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے یہ شرک نہیں معاف کرنا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا جو کرنا چاہے گا، لیکن یہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ حضرت طفیل بن سخبرہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوتیلے بھائی تھے، حضرت طفیل بن سخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھا ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، فرماتے میں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی۔ میں نے کہا تم لوگ تو اچھے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ تم لوگوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، باقی لوگ تو تم اچھے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دور میں آگے گیا تو مجھے عیسائی بیٹھے ہوئے ملے۔ یہودیوں کو جب کہا حضرت طفیل خواب میں، یہودیوں کو جب انہوں نے کہا نا تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، تو یہودی آگے سے کہتے ہیں کہ تم بھی اچھے لوگ ہو، انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ ہو، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ نہ کہو، جیسے انہوں نے کہا نا کہ تم اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دو، تو آگے سے وہ جواباً کہتے ہیں تم بھی اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، گویا تم اللہ کی مشیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا ہم نصارہ ہیں۔ فرمایا حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے ان سے بھی کہا کہ انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ ہو اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ قرار دیا ہوتا اور ثالث و ثلاثہ قرار نہ دیا ہوتا تو تم بھی اچھے لوگ تھے۔ آگے سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ تھے، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ نہ کہتے ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اگر تم یہ نہ کہتے تو تم بھی اچھے لوگ تھے، یہ کہہ کے تم نے بھی شرک کا ارتکاب کیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ تانا دیا ہے کہ تم شرک کرتے ہو۔ اللہ اکبر، تو کیا یہ شرک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت طفیل سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں، یعنی جو خواب دیکھا ہے کسی کو بتایا تو نہیں؟ لگتا یوں ہے کہ اگر یہ خواب کسی کو نہ بتایا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کچھ اور ہوتا، لیکن حضرت طفیل کہتے ہیں نہیں میں نے کچھ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، طبرانی میں بھی ہے اور مسند ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، قریب قریب آ جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، فرمایا کہ یہ طفیل نے خواب میں دیکھا اور کچھ لوگوں کے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں نے تانا دیا ہے۔ یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلے ہی تمہیں منع کرنے والا تھا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا ما شاء اللہ ما شاء محمد، یہ نہ کہا کرو۔ اور فرماتے میں کسی وقت کے انتظار میں تھا کہ میں کب منع کروں، اور فرمایا فلا تقولوا ما شاء اللہ ما شاء محمد، ہرگز یہ بات نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہا کرو جو اللہ اکیلا چاہے، اس کی مشیت میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آ کے کہتا ہے ما شاء اللہ ما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، نسائی شریف کے اندر بھی حدیث ہے، ابن خزیمہ میں بھی، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ یعنی صرف یہ کہنے سے کہ مشیت شامل ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مشیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شرک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کر دیا کہ یہ نہیں کہنا۔ کب شرک ہو جاتا ہے، کس کس موقع پر شرک ہو جاتا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے نا کہ میری بطخ نہ بولتی نا رات میرے گھر چوری ہو جاتی،
اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تو یہ بھی شرک ہے. وہ کہتا ہے میرے گھر میں کتیا نہ ہوتی ہے، میں کتا نہ رکھا ہوتا گھر میں تو میرے گھر میں چور چوری کر کے لے جاتے. فرمایا جو یہ کہہ دیتا ہے یہ بھی شرک ہے. الا حاصل قیاس، جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ باتیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور انسان کہے کہ نہیں یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے، فلاں وجہ سے ہوا ہے، مختلف چیزوں سے، اور پھر بھی شرک نہیں ہوتا. سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا بکر الشرک اخفا من دبیب النمل. اللہ اکبر. کس کو فرما رہے ہیں؟ ذہن میں رکھیے ذرا بات. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو امت میں سے سب سے بہترین امتی ہے، ان سے بہتر کوئی امتی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص بہترین ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر الشرک اخفا من دبیب النمل. ابو بکر یہ جو شرک ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. یہ جو بھوری چیونٹی ہوتی ہے نا اس چیونٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس سے زیادہ ہلکی اور خفیف چال چلتا ہے، اور انسان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب پورا جسم چیونٹیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے. جب ایک آدھ چیونٹی چڑھتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو فرمایا شرک اس طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا. صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ اگر اتنا خطرناک ہے کہ کس وقت شرک ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جس کا مجھے پتہ ہو، اور اس شرک سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اور شرک ہو جائے. لہذا ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر روز یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما. یہی جو دبیب النمل والی روایت ہے یہ مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایک روایت جس کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے اور اس کے اندر بھی بڑی معنویت. فرمایا الشرک فی ہذہ الامہ اخفی من دبیب النمل، کہ اس امت کا جو شرک ہے نا، اس امت کا شرک. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشرک فی ہذہ الامہ، میری امت میں جو شرک کی صورتیں ہوں گی اخفی من دبیب النمل، وہ چیونٹی جو سیاہ چیونٹی ہے اور انتہائی ڈارک کلر کی چیونٹی، اس چیونٹی سے بھی زیادہ خطرناک چالے چلتا ہے شرک میری امت کے اندر. اللہ اکبر. پھر آپ نے آخر پہ وہی دعا سکھائی. ایک الفاظ کا جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ علی صفات سوداء فی ظلمۃ اللیل، کہ یہ میری امت میں جو شرک چلتا ہے اس شرک کی مثال ایسے ہے جیسے سیاہ چونٹی چل رہی ہو سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر. اللہ اکبر. یعنی پتھر بھی سیاہ رنگ کا، چونٹی بھی سیاہ رنگ کی، اور رات بھی اندھیری، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اتنا خطرناک ہے یہ شرک. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا بچتے بھی رہیں شرک سے، اور ساتھ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جس شرک کا ہمیں علم نہیں ہوتا اس شرک سے بھی ہمیں بچا لے، اور جس کا ہمیں علم ہوتا ہے اس سے بھی بچا لے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر، فرمایا یہ جو شرک کرتے، یہ جو ریاکاری ہے نا یہ بھی شرک ہے، بلکہ تھوڑی سی ریاکاری، ان یسیر الریا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا سی ریاکاری جو ہے، ذرا سی ریاکاری شرک، وہ بھی شرک ہے. کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے جو اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا تھا، دکھلاوا تو ہے لیکن یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو دکھلاوا کریں، رو کے دکھائیں، اللہ کو رو کے دکھائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رونا نہیں آتا وہ رونے والا منہ بنا لے. یہ رونے والا منہ بنا کے کس کو دکھانا ہے؟ یہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ، روشنیوں پہ نہیں دکھانا، یہ تنہائی میں اپنے اللہ کو دکھانا ہے. اگر اللہ کو دکھانے کی عادت بن گئی، اللہ اکبر، یہ بالکل ایک
لازمی اس کا امپیکٹ ہے. سمجھ لیجئے بات کو کہ جس شخص کو تنہائی میں رونے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اللہ اکبر، اس کو پھر محفلوں میں رونا نہیں پڑتا. اور جس کو محفلوں میں اور کیمروں کے سامنے اور اسٹوڈیو کی روشنیوں میں رونے کی عادت پڑ جائے، اس کو تنہائی میں کیسے رونا ہے؟ نہ ویسا ماحول ہو اور نہ اس کو رونا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ جو ریاکاری ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، ان یسیر الریا فرمایا یہ بھی شرک ہے. اور اگر یہ شرک ہو گیا تو ہمارا وہ بیسک فلسفی جو تخلیق کے ساتھ، ہمارا مقصد تخلیق کے ساتھ جو چیز منسوب ہے اسی میں فرق پڑتا ہے. اس لیے یہ پورا جو ہمارا زندگی کا جو نظام ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی شرک آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے تم سب ہو. پوچھتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، آسمان زمین کس نے پیدا کی ہیں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر الٹے کدھر پھرتے ہو؟ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی بات مانو بھی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، وَإِن اور اگر، تم ہو، فی ریبن شک میں، مما اس چیز سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر. پھر عبدنا عبد کی بات آئی، اپنے بندے پر، نہ مصطفیٰ نہ مجتبی نہ حبیب نہ محبوب، بلکہ نہ محمد نہ احمد، بلکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفت بیان کی جا رہی ہے. جیسے وہاں پہ بات ہوئی کہ معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے، تاریخ انسانی کا محیر العقول اور واحد واقعہ، وہاں پہ بھی سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پہ بھی علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہو، فأتوا پس لے آؤ، بصورت کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. 114 صورتیں ہم نے نازل کی ہیں، 115ویں تم لا کے دکھا دو، کوئی صورت لے آؤ. وادعوا شہداءکم، اور بلا لو اپنے سارے کے سارے گواہوں کو، یعنی اپنے مددگاروں کو بلا لو، جتنے تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں، مختلف فنون کے جو ماہرین ہو سکتے ہیں ان کو بھی بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو بلانا ہے بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی صورت لا کے دکھاؤ، بنا کے دکھاؤ. یہ ہے قرآن کا چیلنج. اور یہ قرآن کا چیلنج صرف ایک جگہ پہ یہاں پہ بیان نہیں ہوا، اس کے علاوہ بھی کم از کم 4 مقامات پر اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ چیلنج بیان فرمایا، یہ چیلنج کیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 14، سورہ ہود کی آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 اور سورہ طور کی آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دہرایا ہے مختلف الفاظ میں کہ تم اگر اس قرآن کو نہیں مانتے اور اس کے بارے میں اگر شک شبہ ہے تمہیں کہ یہ ہمارے بندے پر نازل نہیں ہوا، تو پھر تم کوئی صورت لا کے دکھا دو. کہیں فرمایا 10 صورتیں لا کے دکھا دو، کہیں فرمایا 1 آیت لا کے دکھا دو. یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آج تک پورا نہیں ہوا. آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، کوئی شخص کسی نے اس کا جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گویا زندہ معجزہ ہے، اور چیلنج کا جواب نہ آنا بھی اس کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. کوئی جو بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن کے مقابلے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فلاح رہتا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ چیلنجنگ صورتحال اللہ کریم نے کیوں بیان فرمائی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس زمانے میں وحی نازل ہوتی ہے اور جس زمانے میں معجزے عطا ہوتے ہیں، معجزہ عام طور پر اسی قوم کے مجموعی احوال زمانہ اور ان کے مزاج کو دیکھ کر عطا کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ جادوگری کا دور تھا، ساحری کا دور تھا، اور سب لوگ بڑے مرعوب تھے، دھوم مچی ہوئی تھی جادوگری کی. اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ جادو کا توڑ تھے. عصا پھینک دو سانپ بن جائے گا، ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. یہ
اس طرح کے کام تو جادوگر کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر مقابلے کے لیے جادوگر بھی اکٹھے کر لیے، اور پھر جا کے پتہ چلا کہ جادو اور معجزے میں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جادو تو ایک ٹرک ہے، وہ کسی بھی وقت وہ ختم ہو جاتا ہے، اور معجزے کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا شورا تھا کہ لوگ جو تھے وہ ایسی ایسی دوائیاں اور ایسے ایسے نسخے رکھتے تھے ایک دوسرے، یعنی لوگوں کو بیماری سے شفا دینے کے لیے، اور بڑے بڑے حکیم اس دور کے، خاص طور پہ یونانیوں کے دور کے حکیم بکرات، جالینوس اور ارسطوٹل، جس کو ارسطاطالیس کہتے ہیں یا ارسطو کہتے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے حکامات تھے، اور حتیٰ کہ لقمان حکیم، اس کا بھی چرچا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور ان کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان۔ اور اس طرح کی ایک بڑا چرچا تھا کہ خاص طب جو ہے اس کے اندر بڑی مہارت ہے اور دھوم مچی ہوئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے، اس میں یہ معجزہ بھی تھا کہ وہ کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، یعنی طب کا چیلنج جو لوگوں کے اندر ایک خاص ملکہ اور ملکے کا شہرہ تھا، اس کا چیلنج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں، زبان دانی کا شہرہ تھا، فصاحت و بلاغت کا شہرہ تھا، اور لوگ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے تھے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ ہم ہیں فصیح اللسان۔ تو ان کی جو زبان دانی ہے، اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اور ان کی عربی زبان جو ہے، یہی ان کی اسی کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور قرآن نے چیلنج کیا ہے تو اسی کو چیلنج کیا۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی مثلہ ما آمن بہ البشر، کہ جتنے بھی نبی آئے ان کو جو معجزہ عطا ہوا وہ اس کے انہی کے احوال کے مطابق عطا ہوا، تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں، احوال زمانہ کے حوالے سے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور مجھے پھر کیا عطا کیا گیا؟ فرمایا مجھے جو عطا کیا گیا وحیاً، وہ یہ وحی مجھے عطا کی گئی، اوحاہ اللہ تعالی، یہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے۔ گویا زباندانی کے دور میں یہ ہر ایک کو مات دینے والی کتاب، اور اس چیلنج کو دیکھیں، ایسے نہیں اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اس جیسی لے کے آؤ، کہ وہ پہلے ہی ان کے چیلنج کا جواب تھا کہ دھوم مچی ہوئی تھی، ایک شورا تھا ان کی زباندانی کا۔ قرآن آیا تو سارے بیٹھ گئے کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں، اور اس طرح کی فصاحت و بلاغت وہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے بیان کر دی ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دی ہیں۔ تو عربوں کے کو جس بات پر، دیکھیں نا، عرب تحریر کے ماہر تھے، ادیب تھے، بلا کے شاعر تھے، جو چیز ان کی بہترین ان کا نسخہ ہوتا اس کو لا کے کعبہ میں لٹکا دیتے، اور کعبہ میں لٹکا، وہ 7 معلقات آپ نے سنا ہوگا، 7 معلقے، اور معلقات وہی ہوتے تھے جو دستاویزات لٹکائی جاتی تھیں، اور لوگوں کے فن پارے کعبہ کے اندر لٹکائے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر مشہور ہو کہ دیکھیں اس کی فصاحت و بلاغت کیسی۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر یہ جا کے لٹکا دی۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، 3 چھوٹی چھوٹی آیات، اللہ، اور اتنی جامع، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے وہاں لٹکا دی۔ اب سب کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کلام کس کا ہے کس کا نہیں۔ کہتے ہیں ایک جاہلی شاعر آیا، اس نے آ کے مختلف معلقے دیکھے، اور جب اس نے یہ سورہ کوثر لٹکی ہوئی دیکھی تو اس کی زبان سے فوراً جو فکرہ نکلا وہ یہ تھا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ زباندانی کے ماہر لوگوں کو مات دینا، اور اللہ نے اس کو فصاحت و بلاغت کے اندر ہی مات دی۔ اور اس اعتبار سے قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ قرار پاتا ہے، اور قرآن یہی ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو یوں کہہ لیجیے کہ زندہ معجزہ اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اس کی وجوہ اعجاز کیا کچھ ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو کما حقہ سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔
اللهم اهدنا بالقرآن العظیم، اللهم انفعنا بالقرآن العظیم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.